غالب رہیں گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. سورہ محمد کی ابھی آگے 4 آیت سے پہلے آیت گزر گئی. مگر دشمن صلح کرے تو مان لو, دھوکہ دینے کے لیے کرے تو بھی مان لو, اللہ تمہارے ساتھ. تو انہوں صلح کی پیشکش لے کے آئے. اللہ نے کیا بولے 10 سال جنگ نہیں لڑیں گے, اور کیا کریں گے, ہمارا آدمی بھاگ کے آئے تو واپس کرنا, اچھی بات ہے. تمہارا آدمی آئے تو ہم نہیں چھوڑتے, کوئی بات نہیں, اللہ اس کے ساتھ ہے. اور کیا کریں گے, اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے, ہمارے لوگوں بہت غصے میں, اگلے سال آپ آئیے, ہم بستی خالی کر دیتے, اب 3 دن رہ کے عمرہ کر کے, اچھی بات ہے. اب لکھو معاہدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا رہے حضرت علی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا صاحب, ہم الرحمن الرحیم نہیں مانتے, بسم ہی تعالیٰ لکھنا. اچھا بھائی مٹا کے بسم ہی تعالیٰ لکھنا, رحمان رحیم نہیں مانتے. اچھا, من محمد رسول اللہ الی قریش, یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش کی طرف معاہدہ دونوں کے درمیان. ہم رسول اللہ مانے تو آپ کی ہر بات ماننا پڑتا, ہم آپ کو رسول اس لیے مانتے ہیں. محمد بن عبداللہ لکھو وہاں پہ, رسول مانے تو پوری اطاعت کرنا پڑتا, جو بولے سننا پڑتا, ہم نہیں مانتے بلکہ تو معاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ مٹا دو, من محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی بولے میں یہ مٹا نہیں سکتا, کاٹ نہیں سکتا, آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول ہی رہیں گا. تو میرے کو بتاؤ کہاں لکھا کاٹ دیتا, اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کاٹ. اسی لیے بہت سے علماء بول رہے ہیں رسول اللہ گپ کے صلح کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیے, محمد رسول اللہ کاٹ دیے, ہمارا آدمی بھاگ کے آئے تو نہیں چھوڑیں گے وہ تو منظور کر لیے, ان کا آدمی آئے تو چھوڑنا پڑے گا تو منظور کر لیے. ایسی طریقے پہ زندگی گزارے تو ہندوستان میں جی سکتے, نہیں تو نہیں جی سکتے. مگر یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کوئی فرض نہیں تھا. بسم ہی تعالیٰ, اللہ کو بزرگ و برتر بولتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام سے بولے. انہوں کیا فرق پڑا, اللہ کا نام تو موجود تھا وہاں پہ. من محمد رسول اللہ نکال دیے, کٹوا دیے, تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بتا دیا محمد الرسول اللہ 11, تو اللہ کے رسول ہے محمد. تم نہیں مانے تو کیا ہوا, نہیں مان رہے تھے بلکہ نہیں مانے انہوں, نہیں لکھے انہوں, مانے تو لکھتے تھے, نہیں مانے ایمان نہیں لائے تھے انہوں, اس لیے انہوں کاٹ دیا. ہمارا آدمی بھاگ کے گیا تو, ہمارا بھاگ کے گیا تو کون بھاگتا ہمارے پاس سے؟ منافق بھاگتا, دل میں چورے والا بھاگتا, مسلمانوں کا دشمن جا کے دشمنوں سے ملتا, اس کا جانا تو گندگی کا چھڑ جانا ہے. اچھا, ان کا آدمی آئے تو ہم چھوڑ دینا, یہ کیا بات ہے؟ چھوڑ دیں گے تو اللہ کوئی دوسرا راستہ نکالیں گا, ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے لیے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, بعد میں وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے حضور واپس کر دے رہے تھے, راستے میں ایک جگہ ٹاپو بنا لیے, اڈا بنا لیے, آنے جانے والے قافلوں کو چھیڑ کے ستائے, تو انہوں خود بولے یہ معاہدہ ختم کر دیتے, اس میں کا ایک شیخ نکال دیجئے, یہ لوگوں کو ملا لو, ہمارے قافلوں کو لوٹ لے رہے ہیں. اس طرح سے خود بخود ختم. الغرض یہ کہ یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے پہ مسلمان غمگین ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا, بولے ہم مسلمان ہیں, وہ کافر ہیں, ہم پاک ہیں, انہوں ناپاک ہیں, ہم اللہ کے چہیتے, انہوں ناپسند ہیں, پھر ہم گپ کے صلح کیوں کرنا کافروں سے؟ تو حضرت ابو بکر بولے کہ اللہ کے رسول جو کام کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. جا کے حضور سے یہ بات پوچھے کیوں ہم گپ کے صلح کر رہے ہیں, کیا مسلمان نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی, یہ صلح دب کے نہیں ہے, اس کے بہت سے فائدے, یہ تو فتح ہے. بولے کیا چیز ہے فتح؟ اب تک مکے والے بولتے تھے کہ مسلمان لا مذہب ہیں, آؤٹ لا ہیں, برادری باہر ہیں, ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. مگر اب مسلمانوں کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیے, ان سے معاہدہ کر لیے, ان سے صلح کر لیے. اگلے سال یہ بھی ایک مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں کعبے کی اہمیت ہے, اگلے سال 3 دن بستی خالی کرتے عمرہ کرو بول کے تسلیم کر لیے. گویا آج کے زمانے میں کسی ملک کو مان لینا سب سے پہلا تقاضا ہے. کوئی ملک کسی ملک کو تسلیم کر لیا, ہاں صاحب ہم بھی مانتے ہیں افغانستان ایک ملک ہے, طالبان اس کے امیر ہیں, تو پورا جھگڑا ختم ہو جاتا. رسول اللہ کی حکومت مدینہ کو تسلیم کر لیے لوگ, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے 10 سال جنگ نہیں کریں گے تو تمام قوت طاقت جو اب تک جنگوں پہ جاری تھی, دعوت و تبلیغ پہ سر خرچ ہوں گی, تو اسلام بہت پھیل جائے گا. ہمارا آدمی بھاگیں گا تو وہ منافق ہے, ان کا آدمی کو چھوڑیں گے تو راستہ تیسرا اللہ نکالیں گا. سب فائدے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما کے بتایا کہ مسلمانوں نے جو بیعت کی اللہ خوش ہو گیا اس بیعت سے. پورے صورت میں یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان اعراض کر کے کافروں کو پکڑے گئے تو چھوڑ دیے, راستہ بدل کے غلط جگہ پہ چلے گئے, اور ان کو جو مقابلہ نہیں کرے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کرے, مگر یہ بولے جو مر جائیں گے مگر ایک آدمی کے خون کے لیے 1400 کو خطرے میں ڈالیں گے, بولے یہ اللہ اس سے بہت خوش ہو گیا. جو یہ وعدے کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت دیں گا, جو اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. معلوم یہ ہوا مسلمانوں کو جو ہوش کے ساتھ جوش کی تعلیم اس صورت میں دی گئی ہے. اور آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم ہمارے پاس جوش نہیں ہے. اب آپ اس کا ترجمہ سنیے. الرحمن الرحیم. سورہ فتح شروع ہو رہی ہے. یہ مدنی صورت ہے. اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہی بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ بیعت رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی.
تو دو جگہ اس بیعت کا ذکر آیا کہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور یہ کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی آپ سے بات کرنا اللہ سے بات کرنا، جو رسول کی اطاعت کرتا اللہ کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا اللہ کی اطاعت ہے، تو یہ بیعت اللہ سے کر لی، اب اس بیعت کو نہیں توڑنا۔ تو بیعت کیا تھی؟ یہ بیعت جہاد کی بیعت تھی، اور ایمان لانے والے جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو وہ بیعت ایمان کی بیعت ہوتی تھی، اطاعت کی بیعت ہوتی تھی۔ اس طرح سے اور کچھ موقع پر کسی مہم پہ بھیجتے اس کی بھی بیعت ہوتی تھی، اور حضور کے بعد خلیفہ مقرر ہوتے کوئی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اطاعت کی بیعت کرتے تھے کہ ہم خلیفہ کی اطاعت کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ پر ہمارے پاس بیعت ختم ہو گئی ہے، کون لے رہے ہیں بیعت؟ مرشدہ لے رہے ہیں، کئی کی بیعت لے رہے ہیں؟ ہمارے سلسلے میں رہیں گے، ہمارے قبرستان میں دفن ہوں گے، ہم بولے تو وظیفہ پڑھیں گے، یہ بیعت کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہو اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز واپس نہ پلٹ کر آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ حضور جب عمرے کو جا رہے تھے تو منافق یہ سمجھے اب مکے میں جا رہے ہیں یہ لوگ، مکے میں دشمنوں کے پیٹ میں، اب بچ کے نہیں آ سکتے، اچھا جان بچا لو اپن نہیں جائیں گے عمرے کو، تو یہ برا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو بال بچوں کی فکر نے نہیں، تمہاری یہ بدگمانی نے، جان بچانے کی فکر، بزدلی نے تم کو روک لیا تھا عمرے سے جانے کے۔ منافقوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ذرا کچھ ہوا ذری گڑبڑ، دروازے بند کر لو، پٹا بند کر لو، باہر مت نکلو، جان چلے جائے گی۔ جو جان بچاتا انہیں کھوتا، جو جان کی پرواہ نہیں کر کے ایمان کی پرواہ کرتا انہیں بچتا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے رہ جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑو گے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ جہاد سے اندھا لنگڑا مریض جہاد نہیں کرے تو اللہ کے پاس کوئی پکڑ نہیں ہے، باقی تمام اچھے صحت مند والے لوگوں کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے جب اعلان ہو جائے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، سیدھی مت بدنے دی ذرا۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، ببول کا جھاڑ تھا وہ، اس کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ نے بیعت لی تھی، اور اس بیعت سے اللہ نے خوشنودی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی جان کے بدلے میں تمام لوگ اپنے اس کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالانکہ وہ مسلمان صحابی شہید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل کرنا چاہیے تھا، اے نبی یہ جھوٹی قبر پر بیعت کیا لے رہے ہیں آپ؟ ابھی انہوں زندہ ہے، میں بتا کے ابھی واپس بھی جاتا ہوں ان کو، آپ پہلے تحقیق کر لینا تھا، آپ ایسا کرنا تھا، وہ کچھ نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ ایک خبر آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر کو شہید کر دیا گیا، تو بس ریئیکشن کیا ہونا، اس کا انتقام لینا۔ اللہ تعالیٰ اس ریئیکشن کو خوشی کا اظہار کر رہے، حالانکہ وہ ریئیکشن ایک پرجوش ریئیکشن تھا، انہوں شہید ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا
وقت کی نزاکت کے ساتھ فیصلہ شریعت کی روشنی میں کرنا، یہ اصل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے اس میں ہمارے کو نقصان ہو جائے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تھے سوچتے صاحب یہ 1400 ہی تو اصل ہیرے ہیں، اگر انہوں یہاں مر گئے، کیونکہ پورا مرنا یقینی، پورا مکہ کا یہ تو ہیڈ کوارٹر ہے، فوجی ہیڈ کوارٹر، پورے قبیلے ان کی مدد کریں، کہاں بچ سکتے ہیں انہوں؟ پھر اسلام کیسا پھیلیں گا؟ مستقبل میں دعوت کا کام کون کریں گے؟ یہ سب نہیں کرنا، کیا ہے وہ کام کرنا اللہ